إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
میرے دینی بھائیوں، آج کے اس جمعے میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں وہ ہے مختصر احادیث۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے چند مختصر احادیث پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم على صورۃ القمر لیلۃ البرد لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمصاتهم من الذهب والفضة ومزامرهم العلو ورصحهم المسك ولكل واحد منه زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحیح بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگی اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے بھی خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے بولا تھا، ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، اور ان کے ناک سے کوئی علائش نہیں آئے گی۔ آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ناک سے علائشیں آتی ہیں، تھوکتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، لیکن جنت میں یہ سب چیزیں نہیں رہیں گی۔ نہ ان کے ناک سے کوئی علائش آئے گی، نہ ہی پیشاب پاخانہ لگے گا، اور ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کی مٹی خوشبودار اور کستوری جیسی خوشبودار ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انگوٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، اور ہر ایک جنتی کے پاس، یعنی ہر ایک شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پڑلیوں کا گودا گوشت اوپر سے دکھائی دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنتیوں میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، وہ ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب آئے دوسری احادیث سماعت فرمائے۔ آئے دیکھیں کہ جب آخرت کا جب عذاب آئے گا تو اللہ رب العالمین کے عرش سائے میں کون کون لوگ پناہ پائیں گے، کون کون لوگ اس کے سائے میں پناہ پائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کی روشنی سے آپ لوگ سمجھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم على صورۃ القمر لیلۃ البرد لا يبصقون فيها ولا يمتخطون اولئک۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش سائے میں رہنے والے 7 لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے لیے ہر وقت مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہو۔ نمبر دو وہ بادشاہ جو اپنے قوم کی حفاظت کرتا ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تیسرا ایسا شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو اور وہ 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے عبادت میں مشغول رہتا ہو۔ چوتھا ایسے 2 افراد جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد محبت الہی ہے۔ پانچواں ایسا شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادت سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، چھٹا ایسا شخص جس نے تنہائی میں
जिसने तन्हाई में सदका किया मगर इतने पोसीदा तौर पे सदका किया कि बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाहिने हाथ में क्या खर्च किया है। सातवां वह शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्क बिहुस्नी सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो बंदे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हर वक्त लगे रहते हैं। और दूसरी हदीस समाज फरमाए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलाम व अयादतुल मरीज़ व तिब्बाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तस्मियतुल आतिस। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हर मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक हैं। जैसे एक मुसलमान का बीवी पर हुकूक है, माँ बाप पर हुकूक है, बीवी बच्चों पर हुकूक है, इसी तरह हर मुसलमान के मुसलमान पर भी हुकूक है। आए वो देखे कौन हुकूक है? खम्सुन रद्दुस सलाम व अयादतुल मरीज़ व तिब्बाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तस्मियतुल आतिस। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पहला हक यह है कि सलाम का जवाब देना, दूसरा हक यह है कि मरीज की आयादत करना, तीसरा हक यह है कि जनाजे के पीछे चलना, चौथा हक यह है कि मरीज की आयादत करना, पांचवा हक यह है कि छींक वाले के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। मसलन कोई शख्स उसको छींक आती है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको जो बाजू में वो शख्स खड़ा हुआ है तो उसको कहना फर्ज है यरहमुकल्लाह। और अहादीस समाअत फरमाए, अन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअल्लाहु माला फलम युद्दी ज़कातहु मुस्सिल लहु मालुहु यौमल क़ियामती सुजाअन अक़रा लहु ज़बीबताने युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामती सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़मतैहि यानी बिसिदक़ैहि सुम्मा याकुलु अना मालुका अना कंज़ुका सुम्मा ताला वला यहसबन्न अल्लज़ीना ला यबखुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखीलू बिही यौमल क़ियामती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को जो अपने फजल व करम से दे रखा है उसमें में से सदका करे, उसमें में से सदका व खैरात करे। लेकिन अगर नहीं करते हैं सदका व खैरात तो कल क़यामत के दिन यही अल्लाह रब्बुल आलमीन यही माल हमारे लिए गंजा सांप बनाकर हमारे गले में लटका देगा, जिसके आंखों के ऊपर दो नुक्ते होंगे। ये दोनों निशानियां सख्त जहरीले सांप की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो सांप उसकी दोनों बाछी यानी दोनों चबड़े पकड़ कर खींचेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए हम लोगों को सदका और खैरात करना चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी खजाने की, इसी माल को, इसी रुपए पैसे को, इसी सोने जवाहरात को, सोने जवाहरात से हमारे पीठियां और पेशानियां दागेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाहु अकबर। और अहादीस समाअत फरमाए, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु लिद्दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतैन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हजरा इलैहि अमीरुल मोमिनीन। सही बुखारी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यह हदीस सही बुखारी के अंदर रिवायत है और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वही कुछ है, चुनांचे जिसकी वो हिजरत करता है, चुनांचे जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही की तरफ है, और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए है तो उसकी हिजरत उसी चीज की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रहे अहादीस। और अहादीस समाप्त हुए और एक अहादीस सुने कि मुसलमान नौजवान हो जाता है, शादी ब्याह नहीं करता है, उसके इसके तहत एक हदीस समाप्त फरमाए,
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اخرجو ابو داؤد فی السنہ، یہ حدیث ابو داؤد میں روایت ہے جس کے راوی ابو مسعود رضی اللہ عنہ ہے. بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور جو طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا. میرے اسلامی بھائیوں، اسی کے تحت اور ایک حدیث ہے عن ابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یعنی دنیا کے اندر سب سے بہترین سامان نیک بیویاں ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے عمر سے ہی شادی کر لیں، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور احادیث سماعت فرمائیں کہ جب اور حدیث سماعت فرمائے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ قیامت کا ماحول ہوگا اور عرش الہی جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، وہ کون سوال ہوں گے؟ وہ 5 سوال ہوں گے. حدیث کے روشنی میں سمجھیں. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البرد لا يبصقون فيها ولا يمتخطون اولئك يتغوطون آنیتهم فی الذهب. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 5 سوال ہوا ہوں گے کہ اللہ رب العالمین جو ہم لوگوں سے سوال کرے گا تو 5 سوال کون ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو دنیا میں مال و دولت عطا کیا تھا، بتاؤ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا اور اس کو کس طرح خرچ کیا. دوسرا، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں بتایا. نمبر 3، اور جو ہم نے تم کو علم دین دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو. اور چوتھا یہ ہوگا کہ تم نے کس طرح سے مال کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. 5واں، تم نے کس جگہ مال خرچ کیا، حرام جگہ یا حلال جگہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تمام احادیث کے روشنی میں ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم احادیث کے روشنی میں چلے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک چھوٹی سی احادیث فرما کر اپنی بات کو ختم کروں گا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بوال. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نکاح بغیر ولی کے درست نہیں ہے، یعنی نکاح کے لیے ایک مقرر یعنی ایک مولانا ضروری ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں تو کروٹ جنت عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.